21واں پارہ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من یشتری جو خریدتے ہیں لہو الحدیث بیہودہ باتوں کو، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، بغیر علم بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور بناتے ہیں اللہ کے راستے کو مذاق، اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اس سے پہلی آیات پاک میں نیک لوگوں کا تذکرہ تھا، نیک لوگوں کا ذکر ہوا اور ان کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ آج کی اس آیت کریمہ میں ان بدبخت لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی جہالت اور ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ کر کھیل تماشا گانے بجانے میں رغبت رکھتے ہیں، فضول اور بیہودہ باتوں میں شوق اور رغبت رکھتے ہیں۔ آج کی اس آیت میں ان کا بیان ہے۔ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ میں نضر بن حارث ایک بہت بڑا تاجر تھا، تجارت کے لیے اکثر یہ ایران جاتا تھا، اور وہاں سے اس نے اچھی آواز والی خوبصورت لونڈیاں خریدتا تھا، اور ان لونڈیوں کو ایرانی پہلوانوں کے قصے کہانیاں یاد کرواتا، اور اسی طرح وہ گانے بھی گاتی تھیں۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کریم سناتے تو یہ نضر بن حارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مجمع لگا دیتا اور لوگوں کو آوازیں دیتا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں گیت سناؤں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم عاد اور سمود کے قصے بیان کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں ایران کے بہادر لوگوں کے قصے سناؤں۔ اور وہ نعوذ باللہ کہتا ان واقعات سے اچھے ہیں، اور وہ بھی خوبصورت باندیاں گانے والی بھی ہوتی، لوگوں کو مائل کرنے والی بھی ہوتی، تو وہ ان کی طرف ان کو بلاتا تھا۔ یہ سب اس وجہ سے کرتا تھا تاکہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، قرآن کریم سے دور ہو جائیں، اور یہ لونڈیوں کے گیت اور یہ قصے کہانیاں بس یہ سنتے رہیں اور قرآن سے دور ہو جائیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کو ناکام کرنے کے لیے نضر بن حارث اپنا مال پیسہ سب کچھ قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف لگاتا تھا۔ لیکن امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمت نہیں ہاری اور اللہ کا قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے۔ یہاں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جو بیہودہ باتوں کو خرید لیتے ہیں،
اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے لوگوں کو، تو لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز ہے جو دین اسلام سے ہٹانے والی ہو یا کسی گناہ کا سبب بنتی ہو، یہ لہو الحدیث ہے۔ یا ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے، اللہ سے دور کرے، جو بھی چیز وہ لہو الحدیث ہے۔ اور آج کل لہو الحدیث میں ایسا کھیل بھی شامل ہے جو فرائض میں رکاوٹ بنے۔ فرائض جتنے بھی ہیں اسلام کے، اگر ایسا کھیل کھیلا جائے جس سے اللہ کے دین کے احکامات کا کوئی پتہ نہیں، وقت انہی میں گزر رہا ہے، یہ بھی لہو الحدیث ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ موبائل کی بعض گیمیں ہیں، یا اسی طرح موبائل کو گھنٹوں گھنٹوں استعمال کیا جاتا ہے، نہ نماز کا پتہ، بالخصوص ساری رات دیکھتے رہتے ہیں بعض لوگ، اور صبح کی اذان ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری فضول اور لغویات چیزیں ہیں، اور اسی طرح موبائل کے اندر فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، گانے سننا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں لہو الحدیث میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح بعض علاقوں میں اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتوں پر لوگ عمل کرتے ہیں، یہ بھی فضول اور لہو الحدیث میں آتی ہیں، بیہودہ باتیں۔ ابھی تو یہ چیز نہیں ہے، پرانے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بعض لوگوں نے یہ ختم پڑھایا کرتے تھے 11 بیویوں کا، اور ان کو جمع کر کے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا من گھڑت قصے پڑھتے تھے، اور جو روافض کے لکھے ہوئے واقعات، اور ہماری عورتیں سنی بھی پڑھتی رہی ہیں، قرآن کریم نہیں پڑھتے تھے، اور یہ من گھڑت قسم کے واقعات اور 11 بیویوں کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے، یہ بہت زیادہ ختم مشہور ہوتا تھا پہلے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان لہو الحدیث ہے، جس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اور اس لیے ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے تو وہ چیز لہو الحدیث میں آتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا جاتا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 3 مرتبہ قسم کھا کر فرماتے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، اور یہی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمائی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی، اور باقی صحابہ کرام سے یہی ثابت ہے، یہی روایت منقول کی جاتی ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ اور جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود قسمیں کھا کے فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، اور آج لوگ گانے کو کہتے ہیں جائز ہے، بعض سکالر قسم کے لوگ۔ تو بہرحال یہ ساری اور بھی باتیں ہیں، یاشی ہے ساری، باقی قرآن کریم سے تصادم ہے یہ چیزیں۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اور راستے سے ایک طرف ہو کر جلدی جلدی چلنے لگے، اور دور جا کر فرمایا اے نافع کچھ سن رہے ہو، کوئی آواز تو نہیں آ رہی؟ تو حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، اب آواز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کانوں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو ایسے ہی بانسری کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا جیسا میں نے کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بانسری کی آواز نہیں سنی۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو زنا اور ریشم کے کپڑے، شراب اور راگ اور باجوں کو حلال قرار دیں گے،
یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ امت کے وہ وقت بھی آئے گا جو یہ زنا اور ریشمی کپڑے اور شراب اور راگ اور باجے اور ان کے موسیقی کے آلات کو حلال قرار دیں گے۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا کہ خوشی کے وقت بانسری کی آواز اور مصیبت کے وقت نوحے کی آواز یہ اللہ کو بہت ناپسند ہیں اور ایسے بندے پہ لعنت برستی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام تبدیل کر لیں گے، اور فرمایا ان کی مجلسوں میں راگ باجے ہوں گے اور گانے والی عورتیں ان کی مجلسوں میں ہوں گی، اور فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دیں گے، ان پہ عذاب یہ آئے گا، اللہ ان کو زمین میں دھنسائیں گے، اور ان لوگوں میں سے بعض کو اللہ بندر اور خنزیر بنائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واقعات ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گانا دل کے اندر نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کسی کھیتی کو لگے تو کھیتی جلدی اگتی ہے۔ فرمایا گانا جو آدمی سنتا ہے گاتا ہے وہ منافق ہے، اور اس کے دل کے اندر بھی نفاق اسی طرح بڑھتا ہے۔ اور بعض لوگ دف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دف جائز ہے۔ پرانے زمانے کے دف اور آج کے دف میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس میں بھی دف کے بارے میں بھی شرائط ہیں، بالکل سادہ ہو اور تھال نما ہو، اس کے ساتھ وہ جو گھنگرو اور باجے شاجے ہوتے ہیں یہ چیزیں نہ ہوں۔ ہمارے ہاں جو آج کل جو دف استعمال ہوتے ہیں، نام تو اس کا دف رکھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر سٹیل کی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں ہوتی ہیں جس سے ساز کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس کی اجازت فقہا نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، یہ دف کے اندر نہیں آتا ہے۔ دف ایک تھال نما ایک ہی طرف سے بجنے والا، بیچ میں کوئی ساز باز نہ ہو، وہ دف ہے، اگرچہ غمی اور خوشی کے موقع پر اس کی اجازت ہے۔ جیسے کہ پرانے لوگوں نے پہلے جب فوتگی ہوا کرتی تھی یا غسل کے لیے ہوتے نغارہ ہوتا تھا، تو اب وہ آواز جو ہے اس میں ساز وغیرہ نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ جو آج کل کا دف ہے اس میں سٹیل کی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں ہوتی ہیں جس سے ساز کی آواز پیدا ہوتی ہے، فقہا نے اسے ناجائز لکھا ہے۔ اور اسی طرح دف بجانے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ دف بجانے والی اگر بچیاں ہوں وہ بھی چھوٹی بچیاں ہوں تب جائز ہے، پیشہ ورانہ طور پر گانے والی عورتیں دف نہ بجائیں یا بڑی عورتیں نہ بجائیں، چھوٹی بچیاں بجائیں، تب اس میں یعنی جواز کی صورت ہے۔ اور اسی طرح ایسے مواقع پر لوگ جو ہے وہ شریعت کی حدود کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے احتیاط ہی فقہا نے لکھا ہے زیادہ بہتر ہے کہ دف بھی نہ بجایا جائے۔ لوگوں کو اجازت دف کی دو تو وہ موسیقی تک نکل جاتے ہیں، احتیاط اسی میں ہے کہ دف بھی نہ بجایا جائے اگر سادہ بھی ہو تو۔ اور اسی طریقے سے آج جو ہے گناہ سر عام ہوتے ہیں، دکانوں پر میوزک ہوتا ہے، شادی بیاہ پر پورا علاقہ سنتا ہے، اور اسی طریقے سے آج کل الیکشن کی گہما گہمی ہے، اور ناچ گانے موسیقی کے علاوہ تو الیکشن کی کمپین چلتی نہیں ہے، سب گناہگار ہوتے ہیں۔ کم از کم اتنا کرے انسان، باقی چاہے جو بھی ہو ان مجالس میں ان محفلوں میں شریک نہ ہو جہاں رب کی لعنتیں برس رہی ہوں، تو اس لیے ان چیزوں سے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت میری امت والو تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے، تمہاری لڑکیاں اور عورتیں تمام حدود کو پھلانگ جائیں گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ وہ تو پاک زمانہ تھا اللہ کے نبی کا کہ نوجوان رات کو رونے والے لوگ ہوا کرتے تھے،
فرمایا آقا نے جب تمہارے کیا حال ہوگا میری امت والو تمہارا کہ جب تمہارے نوجوان بدکار ہوں گے، تمہاری لڑکیاں اور عورتیں تمام حدوں کو پھلانگیں گی۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں اس سے بڑھ کر ہوگا۔ اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نہ تم بھلائی کا لوگوں کو حکم کرو گے اور نہ تم برائی سے لوگوں کو منع کرو گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہمارے اوپر ایسا بھی وقت آئے گا؟ ہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی بدتر ہوگا۔ فرمایا اس وقت تم پر کیا گزرے گی جب تم برائی کو نیکی اور نیکی کو برائی سمجھنے لگو گے، تمیز نہیں رہے گی اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ آج رشوت، سود اور ان چیزوں کو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ میوزک جو ہے بہرحال حرام ہے۔ لہو الحدیث سے مراد یہ ساری یہی چیزیں ہیں، اور گانا باجا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ اس سے مراد گانا ہے۔ اور اسی طرح آج کل بچوں کو جو کھلونے دیے جاتے ہیں اس میں بھی میوزک ہوتا ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ والدین اس میں برابر کے مجرم ہیں، بچوں کے لیے ایسی چیز نہ لے کے جائیں۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جس نعت میں نظم کے پیچھے میوزک بج رہا ہو، پڑھنا اور سننا دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں زمین میں دھنسنا، مسخ ہونا اور آسمان سے پتھر برسنا ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ آسمان سے کب پتھر برسیں گے؟ شکلیں کب مسخ ہوں گی؟ زمین میں لوگ کب دنسائے جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب گانے والیاں اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا اور شرابوں کو سرعام پیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے۔ اور اب تو ناچ گانا کلچر کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ مسلمان کا کلچر نہیں، اللہ کے دشمنوں کا کلچر ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کا، ہندوؤں اور دہریوں کا کلچر ہے۔ مسلمان کا یہ کلچر نہیں ہے کہ مسلمان کی عورت گانے گائے۔ پرانے زمانے میں اس کام کے لیے آپ نے شان نزول میں سنا کہ نضر بن حارث لونڈیاں ایران سے خرید کے لاتا تھا، تو پہلے زمانے میں یہ لونڈیاں گانے گایا کرتی تھیں۔ آزاد عورتیں اس کو برا سمجھتی تھی کہ کوئی آزاد عورت گانا گائے، چاہے وہ کافروں کی ہو یا مردوں کی ہو، اتنا گندا کام سمجھا جاتا تھا کہ اس کام کے لیے گانے کے لیے لونڈیاں لائی جاتی تھی۔ چاہے کافر بھی ہوتے، آزاد ان کی عورتیں گانے نہیں گاتی تھیں، آزاد عورتیں یہ پیشہ نہیں کرتی تھیں۔ اور آج دیکھا جائے صرف آزاد لڑکیاں ہی نہیں، سارے آزاد ہیں۔ آج کل غلامی والا کام ہی نہیں ہے، آزاد تو درکنار، آج تعلیم یافتہ لڑکیوں نے ناچ گانوں کو آرٹ کے طور پر اپنا لیا ہے، اور ایسے ادارے قائم کیے گئے جہاں اس کی تربیت دی جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناچ گانے والی لونڈی کی خرید و فروخت بھی فرمایا ناجائز ہے۔ اگرچہ لونڈی کرے کسی کام کی نہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فحاشی پھیلاتی ہیں، عریانی پھیلاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایسی کمائی کو بھی حرام قرار دیا۔ مگر آج ہمارے ہاں موجودہ دور میں ایکٹر جو ہے یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ غیرت مسلم مر چکی ہے، ایک ایک رات کے لاکھوں روپے پروگرام کے لیتے ہیں صرف ناچ گانوں کے۔ تو گانے کے آلات اور موسیقی کے آلات، ان کی خرید و فروخت بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح جو قوالیاں ہوتی ہیں، قوالی سننا، گانا بجانا، یہ بھی ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا غزل کی صورت میں یا نعت کی صورت میں کی جائے جائز ہے، بشرطے کہ آلات موسیقی نہ ہو۔ آلات موسیقی ہوگی تو یہ اللہ کے نبی کی تعریف اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ کی توحید بیان کرنا یہ زیادہ جرم ہے۔ آج کوئی قرآن پڑھ رہا ہو یا ساتھ گانا چلے، نماز ہو رہی ہو، عبادت ہے، آقا کی تعریف بھی عبادت ہے، اللہ کی توحید بیان کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ آلات موسیقی چلیں، یہ گانے سے زیادہ حرام ہے۔ رب کے ساتھ، رب کے نام کے ساتھ
اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کے ساتھ یوں مذاق؟ ایک گناہ کرنا الگ بات ہے، مذاق یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے کہ کہے ہم تعریف کر رہے ہیں اور تعریف ان چیزوں کے ساتھ ہو، یہ زیادہ حرام ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے ملفوظات میں سے ہے، ان سے حالانکہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان سے قوالی کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے مگر اس کی کچھ شرائط ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، پہلی شرط یہ ہے کہ قوالی کے ساتھ آلات موسیقی کا استعمال نہ ہو، گانے والی قوالی کرنے والی عورت نہ ہو، اسی طرح بے ریش بچہ نہ ہو، چھوٹے بچے نہ ہوں، بلکہ پڑھنے والا شریعت کا پابند آدمی ہو۔ تعریف بھی آقا کی وہ اس انداز میں کرے کہ پڑھنے والا متشرع ہو، شریعت والا ہو۔ یہ ان کا فتویٰ ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا۔ اور آج ان کے مزاروں پہ کیا ہوتا ہے؟ قوالیاں ہیں، موسیقیاں ہیں، اور کیا سے کیا بے راہ روی ہے۔ اسی طرح چودھری فضل حق مرحوم نے کہا تھا کہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ساری رات قوالی ہوتی رہتی ہے، جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ چاند ایک ایسے ہوں۔ تو ایسی محفل کا کیا فائدہ؟ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوں، ایسی محفلوں پر تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے انسان چاہے جلسہ ہی کیوں نہ ہو، مسجد میں کیوں نہ رکھا جائے، لیکن رات گئے تک ہوگا تو اس میں خرابیاں یہ ہیں، صبح کی نماز رہ جائے گی جس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی ایسی محفلیں کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگی، مستحب سنت بھی نہیں مستحب ہے، تو وہ عمل کرنا، اور اس کے مقابلے میں صبح کی نماز رہ جائے اور ساری زندگی ایسی مجلسیں کرتے رہو، صبح کی ایک فرض کے ایک رکعت کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ایسی مجلسوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔